آئیے کہانی سنتے ہیں نیت کا فرق۔ اس عید پر میں بہت خوش ہوں۔ اپنا گھر، اپنی مرضی، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ عید کا جامنر لان میں شیڈ کے نیچے کھڑا تھا، خوبصورت صحت مند بکرا ابھی بھی نعمان منڈی سے لے کر آئے تھے۔ صوفیہ نے ٹھنڈا پانی لا کر نعمان کو دیا اور خوشی سے بکرا دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کرتی ہو صوفیہ، پہلے تم سے کون سی روک ٹوک ہوئی ہے؟ کیا کہا وہ گھومی؟ آپ کی امی صاحبہ تھی نا، ان کے ہوتے یہ باتیں پیکٹ بنانے جیسے کام ہم بہویں کب کر سکتی تھی؟ صوفیہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ یعنی ساری خوشی امی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی ہے۔ وہ غصے سے بولے، استغفر اللہ، میں نے یہ کب کہا؟ لائیے گلاس دیجیے۔ وہ خالی گلاس لے کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ جب زاہدہ خاتون حیات تھیں تو ہر عید گاہ کے آبائی گھر میں دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں اپنی فیملیز کے ساتھ عید سے ایک دن پہلے پہنچ جاتے۔ خود زاہدہ خاتون زیادہ تر نعمان کی طرف ٹھہرتی، کچھ دنوں کے لیے باقی اولادوں کے ساتھ بھی جا کر رکتی، مگر مستقل ٹھکانہ نعمان کی طرف ہی تھا۔ ہر بڑی عید پر 4 یا 5 بکرے قربان کیے جاتے تھے۔ سب عورتیں مل کر زاہدہ خاتون کی نگرانی میں پیکٹ بناتی اور ان کی ہدایت پر ہی تقسیم کیے جاتے۔ ان کی دونوں بہویں صوفیہ اور صبرینہ پر تو چپ رہتی، پر مگر اپنے شوہروں سے جھگڑا کرتی۔ جامنر ہماری کمائی سے خریدے گئے جامنر اور فیصلہ امی صاحبہ کرتی ہیں، کہاں کتنا گوشت بیچنا ہے، ہماری تو کوئی مرضی ہی نہیں، کیا فائدہ قربانی کرنے کا؟ دونوں بہویں چپ کر زاہدہ خاتون کی برائیاں کرتی اور ایسے ہی عید گزر جاتی۔ یہ پہلی عید آ رہی تھی جب زاہدہ خاتون اپنے بچوں میں موجود نہ تھی اور دونوں بہویں بہت خوش تھیں۔ اس بار اپنے گھر سے اٹھ کر آبائی گھر نہیں جانا پڑے گا، اپنی مرضی سے گوشت بانٹیں گے اور کھائیں گے بغیر روک ٹوک کے، آزادی کے ساتھ۔ عید میں بس گنتی کے دن بچے تھے۔ نعمان 2 مزید بکرے لے آئے تھے۔ اس بار 3 جامنر نعمان نے لیے تھے تو اعجاز بھائی نے بھی 2 بکرے اور ایک حصہ بڑی قربانی میں ڈالا تھا۔ ساتھ کپڑوں جوتوں کی شاپنگ بھی جاری تھی، مگر اصل اور سب سے زیادہ خوشی دونوں بہوؤں کو اپنے گھر میں اپنی مرضی سے قربانی کرنے کی تھی۔ ملکیت کا احساس بہت شدید تھا۔ پھر عید کا دن بھی آ گیا اور صبح کسائی آ بھی گیا۔ صوفیہ کے اندر باہر چکر لگ رہے تھے، شبانہ کام کرنے والی بھی ساتھ لگی تھی، چولہے پر کلیجی بھونی جا رہی تھی۔ نعمان خود بھی کسائی کے ساتھ لگے تھے۔ صوفیہ، یہ 2 بکرے ذبح ہو گئے ہیں، تم گوشت میٹنا شروع کرو گی؟ امی، گرمی کا موسم ہے، جلدی کرو، میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اب تھیلیاں بنا لو۔ بنا لیتی ہوں، آپ کے سامنے ہی ہوں، فارغ تو نہیں بیٹھی؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، اب انجوائے کرو، ملکیت کا احساس، ذمہ داری نبھاؤ۔ وہ طنزیہ کہتے کھانے کی ٹرے اٹھائے باہر نکل گئے تو صوفیہ غصہ ضبط کرنے شبانہ کو ساتھ لگائے تھیلیاں بنانے بیٹھ گئی۔ رشنا کو مدد کروانے کا کہنا بیکار تھا، وہ اکلوتی ہونے کی بنا پر بھی بہت نخریلی اور لاڈلی تھی۔ ابھی آدھا گوشت سمٹا تھا کہ تیسرے بکرے کا گوشت بھی بن کر آ گیا۔ صوفیہ کو دم نکلتا محسوس ہوا، کہاں کی ملکیت، کہاں کی آزادی، ان سب میں تو رات ہو جائے گی۔ ہائے امی کیسے سب جلدی نپٹا لیتی تھی، اس نے دل میں سوچا اور مصروف
ہو گئی۔ نعمان کا وسیع حلقہ احباب تھا، دینے والے کا کام خود ہی تھا۔ رات گئے سب گوشت سمیٹ کر صوفیہ میں ہانڈی بنانے کی بھی ہمت نہ بچی تھی۔ نعمان رشنا کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کی طرف چلے گئے جو قریب ہی رہتی تھی، اور وہاں سے کھانا کھا کر واپس آئے۔ عید والے دن صوفیہ کو فریزر سے کباب نکال کر ان کے ساتھ روٹی کھانی پڑی۔ کہاں گزشتہ عیدوں کے مختلف قسموں کے لذیذ پکوان اور کہاں یہ دال اور چکن کے کباب۔ صوفیہ کو رونا آ گیا۔ مصروفیت میں صوفیہ کو پائے بھول ہی گئی۔ عید کے دوسرے دن 11-12 بجے اسے یاد آیا تو تینوں بکرے کے پائے گرمی سے خراب ہو چکے تھے اور ان سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ فریج میں جگہ نہ تھی۔ اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ نعمان کو کہہ کر انہیں صاف کرنے کے لیے بھیج سکے۔ اب وہ افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے پائے بہت پسند تھے۔ ہر عید پر زاہدہ خاتون یاد سے وقت پر صاف کروانے کے لیے دکان پر بھیج دیتی اور فریج میں دھو کر پیکٹ بنا کر رکھ دیتی، اور 2-3 دن بعد جب سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے تو ہر ایک کے حصے میں 2 بڑے پیکٹ گوشت کے آتے جنہیں فل بھرا گیا ہوتا۔ تب صوفیہ کو پیکٹ بہت کم لگتے تھے اور ساتھ پائے کا پیکٹ ہوتا۔ صوفیہ تمہیں پائے بہت پسند ہے نا، اس لیے تمہارے پیکٹ میں زیادہ ہیں، اور سربینہ تمہیں چاہ پہ زیادہ مرغوب ہیں، اس لیے تمہارے لیے الگ سے ایک ہانڈی کا چاپوں کا گوشت پیکٹ میں ڈال دیا ہے۔ تب ان دونوں کو لگتا زاہدہ خاتون ان کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں اور سارا گوشت بانٹ دیا جاتا یا بیٹیوں کو چوری چوری دے دیا جاتا ہے، اور ان کے حصے میں فقط 2 تھیلیاں آتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ گھر جا کر ان 2 تھیلیوں سے ہانڈی کے حساب سے کئی تھیلیاں بنا کر اپنے فریزر بھرتی تھی اور بیٹیوں کو دکھانے کے لیے بہوؤں کے ساتھ چاپلوسی کرتی ہیں۔ علیحدہ پائے اور چاپوس کے پیکٹس کا سنا کر، مگر اصل میں ایسا نہ تھا۔ زاہدہ خاتون صاف نیت کی ایک سیدھی سادی عورت تھی۔ سنت کے مطابق گوشت کی تقسیم کرتی، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھی، ہر ضرورت مند کو عید پر یاد رکھتی، وقت پر یاد کروا کر پائے اور سری صاف کرواتی۔ ان کے وجود کی برکت تھی کہ ہر کام وقت پر طریقے سے ہو جاتا، ہر ایک میں کام کو تقسیم کرتی اور سب کچھ احسن طریقے سے ہو جاتا۔ نیت کے فرق نے یہ عید صوفیہ کے لیے مشکل بنا دی تھی۔ زیادہ گوشت فریزر کرنے کے چکروں میں اوپر نیچے سارا فریج بھر لیا تھا، مگر دوسرا فریج جو عید کے دنوں میں استعمال ہوتا تھا اس میں صرف پانی، برف، پھل، مٹھائیاں اور دوسری چیزیں رکھی جا سکیں۔ اس فریج کا ایک خانہ بھی گوشت سے بھرا تھا اور نتیجے کے طور پہ پائے خراب ہو گئے تھے۔ اپنی سوچ اور نیت سے ہم چیزیں مشکل بنا دیتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔